تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے، تمہیں کچھ خاص احکامات دیں گے، اس کے لیے تمہیں طور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا۔ اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اکلوتے نبی ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے، کسی فرشتے کا بیچ میں واسطہ نہیں تھا، اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے، جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لن ترانی، اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر یہ بات غلط ہے، دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں، تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، ایسا مطالبہ نہیں کروں گا، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا کہ جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی۔ تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لیے موسیٰ گئے۔ تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا، جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے۔ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا، تو نے یہی میری جانشینی نبھائی ہے، میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سن لو، میری داڑھی چھوڑ دو، میرا بال چھوڑ دو، پہلے میری بات تو سنو۔ یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیئر کرتا ہوں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا، میں نے اور کچھ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو، بولا یہ بتا تو نے یہ کیا کیا ہے، یہ تو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے؟ تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی